السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ غزوہ طیف کے بعد جب حضرت شیمہ کو قیدی بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جا رہا تھا تو حضرت شیمہ نے گرفتار کرنے والے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت شیمہ نے فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت شیمہ نے پہچان لیا کہ یہ کہیں وہ میرے بھائی تو نہیں ہیں۔ تو اسی کشمکش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے لیے اپنے کندھے مبارک سے چادر اٹھائی اور وہ چادر نیچے بچھا دی اور اسی چادر پر حضرت شیمہ کو بٹھلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ سمیت اس کے ساتھ جو 300 اور بندوں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا ان سب کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ کرام نے ان کو رہا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ سے فرمایا کہ آپ مجھے میرے بچپن کے بارے میں بتلائیے۔ تو حضرت شیمہ کہنے لگیں کہ اللہ نے آپ کو ابتدا ہی سے پاک بنایا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے میرا ارادہ ہوا شرک کرنے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مجھے ایسے زور سے کاٹا کہ ابھی تک وہ نشان میرے ہاتھ پر موجود ہے۔ تو حضرت شیمہ نے وہ نشان بھی دکھلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ آپ کی رضائی بہن شرک میں مبتلا ہو۔ تو حضرت شیمہ فرماتے ہیں کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے پاک بنایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے مزید بتلائیے۔ تو حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی آپ کو بکریاں چرانے کے لیے لے جایا کرتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ جس پہاڑ سے گزرتی وہ پہاڑ جھک جھک کر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت شیمہ فرمانے لگیں کہ میں جب بھی کسی گرم اور تپتی ریت پر ایسے آپ کو لے کر جاتی تو بادل آ جایا کرتے تھے اور وہ سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیا کرتے تھے۔ تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور اطاعت کریں۔ محبت کے ساتھ ساتھ بھائی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، کیونکہ ایک محب کا کام بھی یہی ہوتا ہے، اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپناتا ہے۔ باقی بھی دین پر چلنا واقعی مشکل ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو لوگ کہیں گے جی یہ بے نمازی ہے۔ اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں تو وہی لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی ابھی اس نے نماز شروع کر دی، یہ جی بڑا نمازی بن گیا۔ اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ایک سچا عاشق ہے نا، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے نا، وہ ان تمام مراحل کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرتا ہے، وہ ان تمام مشکلات کو جھیل جاتا ہے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔
بس بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔